بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تجوید کے بارے میں 10-15 منٹ کا ویڈیو بنائیں گے۔ پورا تجوید کا خلاصہ ہم اس میں بیان کریں گے اور مختصر تجوید ہم پڑھائیں گے، آپ ضرور سیکھ لیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائبر نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ہم تجوید شروع کریں گے حروف مدہ سے۔ حروف مدہ کیسے کہتے ہیں اور حروف مدہ کتنے ہیں؟ تو حروف مدہ 3 ہے۔ نمبر 1 الف، نمبر 2 واو، نمبر 3 یا۔ حروف مدہ کو ایک الف کے مقدار کھینچ کر پڑھے۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے۔ اگر الف سے پہلے زبر ہو تو اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ جیسے با الف زبر با، اور جیسے با الف زبر با۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، یعنی اس کو واو مدہ کہتے ہیں۔ جب واو سے پہلے پیش ہو تو اس کو واو مدہ کہتے ہیں، جیسے با واو پیش بو۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے، جیسے با یا زیر بی۔ یہ 3 حروف اس کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ یہ ایک الف کے مقدار آپ کھینچیں گے تو با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، اس طرح پڑھیں گے۔ دوسرا سبق حروف لین ہے۔ حروف لین 2 ہے، واو اور یا۔ جب کہ یا ساکن ہو اور ان سے پہلے زبر ہو۔ جب واو اور یا یہ دونوں ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، اس کو حروف لین کہتے ہیں۔ یا اور واو جب یہ دونوں ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو اس کو حروف لین کہتے ہیں۔ حروف لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے، معروف پڑھیں گے، مجہول پڑھنے سے بچے۔ تو حروف لین کی 2 مثالیں ہم بیان کریں گے۔ تاؤ زبر تو، تایا زبر تے۔ یہاں تاؤ زبر تو واو سے پہلے تا آیا ہے اور واو ساکن ہے اور تا پر زبر ہے۔ اسی طرح تایا زبر تے، یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، تو یہ دونوں حروف لین ہیں۔ اب ہم حمزہ ساکنہ 3 نمبر درس پڑھیں گے۔ 3 نمبر حمزہ ساکنہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ حمزہ کبھی الف، کبھی واو اور کبھی یا کی شکل میں ہوتا ہے۔ یہ حمزہ کبھی واو، کبھی الف، کبھی یا کی شکل میں ہوتا ہے۔ تو الف کے شکل میں جب آ جائے تو اس طرح آ جائیں گے، تَأْتُونَ، تَأْتُونَ، تَأْتُونَ۔ اور جب واو کے شکل میں آ جائے تو اس طرح آ جائیں گے، مُؤْصَدَةٌ، مُؤْصَدَةٌ، مُؤْصَدَةٌ۔ اور جب یا کی شکل میں آ جائے تو اسی طرح فِئَةً، فِئَةً۔ 4 نمبر حروف قلقلہ۔ حروف قلقلہ 5 ہے، قاف، قا، با، جیم، دال، جن کا مجموعہ قطب جد ہے۔ جب ان حروف پر جزم ہو تو پڑھتے وقت ان کی آواز گیند کی طرح واپس لوٹے گی، اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ جب یہ حروف ساکن ہو تو
جب یہ حروف ساکن ہو تو پڑھتے وقت ان کی آواز گیند کی طرح واپس لوٹیں گی۔ تو یہ کلکلا کے حروف ہیں۔ ہم دو الفاظ بیان کریں گے۔ نقعن، نقعن، یہاں پر قاف آیا ہے حروف کلکلا سے اور یہ ساکن ہے، تو یہ اس طرح پڑھیں گے نقعن، نقعن۔ اسی طرح دوسرا لفظ اقرا، یہاں پر قاف یہ ساکن ہے تو اس طرح پڑھیں گے اقرا، اقرا۔ اسی طرح تیسرا لفظ یہ ہے، یہاں پر بطشا، تو ساکن ہے تو اس طرح پڑھیں گے بطشا، بطشا۔ اب ہم را کے قاعدے پڑھیں گے۔ را کا قاعدہ یہ، قاعدے تو زیادہ ہے لیکن ہم دو تین قاعدے پڑھیں گے۔ را پر زبر پیش یا دو زبر یا دو پیش ہو تو را پر پڑھیں گی، یعنی موٹی پڑھی جائیں گی۔ تو را پر جب زبر آ جائے یا پیش آ جائے یا دو زبر آ جائے یا دو پیش آ جائے تو وہاں پر را موٹی پڑھی جائیں گی۔ پہلا مثال، جب را پر زبر آ جائے جیسے مصرع، مصرع، اور جب دو زبر آ جائے جیسے یسرا یا صبرن، صبرن، صبرن۔ تیسرا مثال، جب را پر پیش آ جائے تو یخرج، 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 یہاں پر را موٹی پڑھیں گے۔ اور جب دو پیش آ جائے تو وہ بھی اس طرح پڑھیں گے۔ دوسرا قاعدہ، را کے نیچے زیر یا دو زیر ہو تو را باریک ہوگی۔ جب را کے نیچے زیر آ جائے یا دو زیر آ جائے تو را باریک ہوگی۔ اس کی مثال تعرف، تعرف، یہاں پر را باریک ہے، تعرف میں را باریک ہی کیونکہ اس کے نیچے زیر آیا ہے تو یہاں پر را باریک پڑھیں گے۔ شہرن، دوسری مثال، جب را کے نیچے دو زیر آ جائے شہرن، 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 یہاں پر را کے نیچے دو زیر آئے ہیں۔ اسی طرح را کے اور قاعدے بھی ہے لیکن یہاں پر یہ دو قاعدے بہت زیادہ آتے ہیں۔ اسی طرح ہم اظہار پڑھیں گے۔ اظہار کیسے کہتے ہیں؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف یعنی حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا میں سے کوئی حرف آئے تو نون ساکن اور تنوین کی آواز کو غنہ کیے بغیر جلدی پڑھیں گے۔ اس کو اظہار کہتے ہیں، اس کو اظہار کہتے ہیں، یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر غنہ نہیں کریں گے بلکہ اظہار کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں پر ہم مثال بیان کریں گے، جیسے من آمنا، یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے، من آمنا، من آمنا، یہاں پر اظہار کریں گے۔ دوسری مثال من ہادن، من ہادن، یہاں پر غنہ نہیں کریں گے بلکہ اظہار کریں گے، من ہادن۔ دوسرا اخفا ہے۔ اخفا کی مثال، اخفا کسے کہتے ہیں؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد اخفا کے 15 حروف تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف میں سے کوئی حرف آئے۔ ان حروف میں سے کوئی حرف آئے تو نون ساکن یا تنوین کی آواز ناک میں چپا کر ایک الف کے برابر پڑھیں گے، یعنی ان حروف میں سے کوئی حرف نون ساکن یا تنوین کے بعد آئے تو یہ ناک میں چپا کر ایک الف کے مقدار پڑھیں گے، یعنی ناک میں پڑھیں گے۔ اس کو اخفا کہتے ہیں۔ مثال کے کنتو، کنتو، انثا، کنتو،
انثا، یہاں پر کنتو نون ساکن کے بعد تا آیا ہے ان حروف اخفا کے حروف میں سے، تو یہاں پر ایک الف کی مقدار ہم ناک میں آواز ٹھہرائیں گے، چپائیں گے، کنتو انثا انثا یہاں پر۔ تیسرا اقلاب ہے، اقلاب نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے تو نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو وہاں پر نون ساکن کو میم کے ساتھ بدلیں گے، جیسے من باخلا، اور غنہ بھی کریں گے، من باخلا من باخلا، من بعد من بعد۔ یہاں پر دو مثالیں ہم نے بیان کی۔